بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 42 سے 53 تک پڑھی گئی ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ پڑھا اور سنا کہ معاندین اور مخالفین یعنی اسلام دشمن اور رسول دشمن لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تسلی کا مضمون نازل فرمایا. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. تو اس میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور اس کے بعد والی دونوں آیتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ آپ ان کے پیچھے کتنی ہی محنت کریں، لیکن اگر کسی کے اندر طلب صادق نہ ہو، سچی طلب نہ ہو، تو سچی طلب نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو قائل نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعضیں وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کی بات اس طرح سنتے ہیں جیسے ہماتن گوش ہے، پوری توجہ ہے. لیکن واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اندر طلب حق نہ ہونے کی وجہ سے، طلب صادق نہ ہونے کی وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ وہ آپ کی بات دھیان سے سن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں. تو نہ سننا ایسا ہو گیا جیسے بہرے ہیں. تو بھلا جو بہرے ہیں ان کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنائیں گے بہروں کو اگرچہ وہ سمجھ نہ رکھتے ہوں؟ یعنی اندر طلب صادق نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر سمجھ ہی نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ،
اور بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، مطلب دھیان سے دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بات کو دھیان سے سن رہے ہیں اور عمل بھی کریں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دھیان سے دیکھنا طلب حق نہ ہونے کی وجہ سے نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ افانت تہدی العمی، بھلا کیا آپ راہ دکھلائیں گے نابینا کو اور اندھے کو اگرچہ وہ سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہو؟ مطلب یہ کہ ایسوں کو راہ دکھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتے لوگوں پر ذرہ برابر، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ لوگ اپنے آپ پر کیسے ظلم کرتے ہیں؟ کہا کہ فکر و نظر سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حواس دیے ہیں حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے، ان حواس کو وہ استعمال نہیں کرتے، تو ان حواس کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اور فکر و نظر کے نہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوئے۔ اللہ کیسے کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ حدیث قدسی میں آیا، یا عبادی انی حرمت الظلم وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو تم پر حرام قرار دیا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ انی جعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا، یعنی خود میری ذات پر بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو حق بات کو سننے کے لیے اپنی سمجھ کا استعمال نہ کرنا، حق بات کو قبول کرنے کے لیے اپنی فہم کا استعمال نہ کرنا، اپنے حواس کا استعمال نہ کرنا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی وجہ سے اگر ان کو کوئی سزا ہوتی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ٹھہرتے علیاذ باللہ، بلکہ وہ خود اپنے ظلم کے ذمہ دار ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جمع فرمائے گا، تو وہ ایسا محسوس کریں گے جیسے کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جب قیامت قائم ہوگی تو وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے علاوہ نہیں ٹھہرے، یعنی ایک ہی گھڑی ٹھہرے۔ حالانکہ دنیا میں 60-70 سال زندگی گزار کر گئے، 100 سال زندگی گزار کر گئے، اس کے بعد برزخ کا زمانہ کتنا لمبا اور طویل، لیکن اس کے باوجود جب اٹھائے جائیں گے تو وہ یوں کہیں گے یہ ساری دنیا کی پوری زندگی کے بارے میں اور برزخ کی پوری زندگی کے بارے میں کہ ہم ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ والنازعات کے آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ وہ دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، یا صبح یا شام۔ اسی طریقے سے سورہ احقاف کے آخر میں بھی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار، گویا کہ وہ لوگ جب دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ ایسا محسوس کریں گے کہ دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ تو جس دن کے ان کو جمع کرے گا تو وہ ایسا سمجھیں گے کہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن پہچاننے سے مدد کرنا لازم نہیں آتا۔ مدد تو بہت دور کی بات، چھوٹے بڑے کو فٹکار کریں گے اور بڑے چھوٹے کو فٹکار کریں گے۔ بڑے کہیں گے کہ تم نے ہماری اتباع کیوں کی، ہم نے کہاں کہا تھا۔ چھوٹے کہیں گے کہ تم ہمارے بڑے تھے اس لیے ہم نے تمہاری اتباع کی۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، چھوٹے کہیں گے اطعنا سادتنا، ہم نے ہمارے سادات ہمارے سرداروں کی اطاعت کی، ہمارے بڑوں کی اطاعت کی، فاضلونا السبيل، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب، تو یہ چھوٹے بڑوں کے بارے میں کہیں گے کہ یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، والعنهم لعنا كبيرا ولعنا كثيرا، اور ان پر بے شمار لعنت نازل فرما اور بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ تو چھوٹے بڑے کو پھٹکار کریں گے اور بڑے چھوٹے کو پھٹکار کریں گے۔ یتعارفون بینہم، پہچانیں گے ضرور لیکن
وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے، اور ہر ایک اس فکر میں ہوگا کہ کہیں کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، اس دن مرد اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کی اس دن ایک ایسی شان ہوگی جو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق کے خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی اللہ سے ملنے کو، دوبارہ زندہ ہونے کو، وما كانوا مهتدین، اور وہ راہ پر نہ ہوئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو دکھلائے بعض وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا جو وعدہ کیا ہے اس عذاب میں سے تھوڑے سے عذاب کو اگر ہم دکھلا دیں آپ کی موجودگی میں، یا آپ دنیا میں نہ رہے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، اور اگر یہ بھی نہ ہوا، ضروری نہیں کہ آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب آ جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائے اور ان پر عذاب آ جائے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ان تمام کو ہمارے پاس آنا ہے۔ ہمارے پاس آنا ہی سب سے بڑا عذاب ہے ان کے لیے، کہ وہ شکنجے میں آ جائیں گے جب ہمارے پاس آئیں گے۔ تو کہا کہ اگر ہم آپ کو دکھلا دے بعض وہ چیز جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی گواہ ہوگا ان کاموں پر جو وہ کرتے تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی پچھلی امتوں میں سے ہر امت کے لیے رسول گزرا ہے، اس امت کے بھی رسول ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس کی دو تفصیلیں کی جاتی ہیں، ایک قیامت کے تعلق سے اور دوسرا دنیا کے تعلق سے۔ قیامت کے تعلق سے یوں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رہتی دنیا تک جتنی بھی امتیں مبعوث کی، اور امتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، وہ تمام رسول اور وہ امتیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے وقت کا جو بھی رسول ہوگا وہ اپنے زمانے کے جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں گواہی دیں گے، اور اپنے زمانے کے جو اہل کفر ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ اہل کفر تھے، یہ اہل ایمان تھے، انہوں نے ہماری بات کو مانا تھا، انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا تھا۔ تو قیامت کے تعلق سے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِشَهِيدٍ، جب کہ ہم ہر شہید کو امت میں سے لائیں گے، اور جیسے سورہ زمر کے اندر بھی آیا وَجِيَ مِن نَبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، نبیین اور شہداء کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو قیامت کے تعلق سے اور دنیا کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب اللہ سن لیں گے نبیوں کی بات، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں، لیکن سب کے سامنے فیصلہ آ جائے، اس وجہ سے یہ سب ہوگا۔ تو جب بات پوری ہو جائے گی تو کہا تھا قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اہل ایمان کو جنت میں، اہل کفر کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ دنیا کے تعلق سے کیسے؟ تو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئیں، ان امتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور ان رسولوں نے دنیا میں آ کر کے دین کی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی، اپنی رسالت کی دعوت دی، معاد یعنی آخرت کی دعوت دی۔ تو اس دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا ان لوگوں کے بارے میں یہ انبیاء گواہی دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ مطلب دنیا میں جنہوں نے نبیوں کو مانا ان کے لیے یعنی وہ اہل جنت ٹھہریں گے، اور دنیا میں جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا، ان کی دعوت کو ٹھکرایا، تو وہ اہل جہنم ہوں گے۔ تو کہا کہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو دنیا میں ہر رسول نے آ کر کے توحید کی دعوت دی، اس دعوت کو جس نے مانا وہ کامیاب اور بامراد ہوا، اور جس نے انکار کیا، ریجیکٹ کیا، وہ نامراد ہوا، خائب اور خاسر ہوا۔
جب ان کا رسول آئے گا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا یا فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے ساتھ اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ، مطلب عذاب کا وعدہ، کہ یہ ہر وقت عذاب کی دھمکی دیتے رہتے ہیں کہ اب آیا تب آیا اب آیا تب آیا، بتاؤ نے کب آ رہا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ وہ عذاب کے آنے کا یقین رکھتے ہیں، یہ اس لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جھٹلا رہے ہیں کہ کچھ عذاب بذاب ہے نہیں اور بعد میں کچھ آنے والا نہیں ہے، بابر بعیش کر کہ عالم دوبارہ نیست والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب دیا جا رہا ہے، قل، آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، تم لوگ مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ یہ وعدہ کب ہے، اگر تم سچے ہو تو سنو، میں اپنی ذات کے لیے بھی نقصان اور نفع کا مالک نہیں، چہ جائے کہ تمہارے لیے، یعنی میں اپنی ذات کے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ تمہارے عذاب کا جلدی مطالبہ کرنے کی وجہ سے عذاب جلدی نہیں آئے گا، عذاب اپنے وقت پر ہی آئے گا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ایک گھڑی آگے نہیں بڑھیں گے، اجتماعی اعتبار سے ہو یا انفرادی اعتبار سے ہو۔ مطلب یہ کہ پوری قوم کو ہلاک کرنا طے ہوا ہے 10:02 اور 2 سیکنڈ پر، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10:02 اور 1 سیکنڈ ہو یا 10:02 اور 3 سیکنڈ ہو، وہ ایگزیکٹ جو وقت ہے اسی پر آ جائے گا۔ انفرادی موت ہو اس میں بھی یہی، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ رب العزت کسی کو بھی مہلت نہیں دیتے جب اس کا وقت آ جاتا ہے۔ تو انفرادی طور پر زید، عمر، بکر، ان کا وقت لکھا ہے 3:02 پر، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 منٹ سے پہلے 1 سیکنڈ پر آ جائے یا 2 منٹ کے بعد 1 سیکنڈ پر آئے۔ لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون۔ قل ارأیتم ان آتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پوچھئے ان سے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اس کا عذاب رات میں یا دن میں آ جائے تو کیا ہے وہ چیز کہ مجرمین اس کی جلدی طلب کرتے ہیں۔ یعنی عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جلدی طلب کیا جائے، کوئی مرغوب چیز تھوڑی ہے کہ جس کی طرف رغبت کی جائے، تو کس منہ سے وہ عذاب کا جلد مطالبہ کرتے ہیں۔ اثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جب کہ واقع ہو جائے گا تو تم ایمان لاؤ گے اس پر، یعنی عذاب آ جانے کے بعد تم ایمان لاؤ گے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی جیسے فرعون کے باب میں آیا کہ آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا اس وقت عالم آخرت سامنے آ گیا، آشکارا ہو گیا، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں ایمان لیا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لیا ہے۔ الآن وقد عصیت، اب تم ایمان لا رہے ہو، یعنی اب تمہارا ایمان مقبول نہیں ہے۔ تو کہا کہ الآن، یعنی جب وہ عذاب آ جائے گا اس وقت ایمان لاؤ گے، تو اس وقت کا ایمان تو معتبر نہیں۔ وقد کنتم به تستعجلون، حالانکہ تم اس عذاب کی جلدی مچاتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو تم ہمیشہ رہنے والا عذاب، عذاب الخلد یعنی ہمیشہ کا عذاب، ایٹرنل پنشمنٹ۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں بدلہ دیے جاؤ گے تم مگر انہی کاموں کا جو تم کرتے تھے، یعنی تم پر کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالا گیا ہے، ظلم نہیں کیا گیا ہے، تمہارے اپنے کرتوت کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے، یعنی عذاب کا آنا حق ہے۔ آپ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور جب پکڑ آئے گی، گرفت آئے گی، عذاب آئے گا تو تم اسکیپ نہیں ہو سکتے، تم چھوٹ کر بھاگ نہیں سکتے، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، تھکانے والے نہیں ہو، ہرانے والے نہیں ہو۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تم اللہ رب العزت کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، اور تمہارے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.